ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے، ثعلبہ بن عاطب ثعلبہ آیا، یا رسول اللہ غربت سے تنگ آ گیا ہوں، دعا کریں خدا مجھے اپنے فضل کرم سے کچھ دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اور محمد اور آل محمد کی معتبر اور مستند روایات کی روشنی میں گناہان کبیرہ کو بیان کر رہے تھے، اور گناہ کبیرہ کی تعریف یہ کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے، ہر وہ گناہ کہ جس کا خدا نے قرآن میں نام لے کے اس کے لیے سزا کو بیان کیا ہو۔ نمونے کے طور پر من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، دانستہ طور پر جان بوجھ کے اور قتل کے ارادے سے اگر کوئی کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن کے لیے کسی کے لیے جہنم کو عذاب کے طور پر کہا گیا ہے، کسی کے لیے دردناک عذاب یعنی توہین آمیز عذاب، یہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مردار کے گوشت کھانے والے کے لیے بھی سزا کا ذکر کیا گیا ہے، یا سنت معتبرہ میں رسول اور اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی معتبر روایات میں اس کے لیے گناہ کو سزا کو بیان کیا گیا ہو۔ تیسری تعریف اس کی، اس کو غور سے سنیے، کسی گناہ کو ایسے دوسرے گناہ سے تشبیہ دیں، اس کو کسی دوسرے ایسے گناہ کے مانند کہا جائے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سزا مقرر کی ہے۔ جیسے غیبت ہے، غیبت کو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور مردار کے گوشت کھانے کی سزا قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی ایسے گناہ سے تشبیہ دیں، اس کو ایسا گناہ کہا جائے کہ جس کے لیے خدا نے قرآن میں سزا مقرر کی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ من جملہ گناہان کبیرہ میں سے جس کے کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، خدا نے قرآن میں اور ائمہ اہل بیت میں اس کے لیے سزا مقرر کی ہے، سزا بیان کی ہے، وہ وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی، جو گناہ بالکل معمولی سمجھے جاتے ہیں نا، معمولی، وہ ان میں، لیکن گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ وعدہ خلافی ہے۔ تین قسم کے ہیں وعدے۔ اب ایسا لفظ میں اردو میں استعمال کروں جو ان تینوں کو شامل ہو جائے، شاید ایگریمنٹ کا لفظ جو ہے نا وہ زیادہ مناسب ہو، 100% شاید اس مفہوم کو ادا نہ کرے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں خدا سے ایگریمنٹ تین طریقے سے آپ کرتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں، روایات میں، قرآنی آیات میں یہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک عہد، عین ہے دال، نمبر 2 نذر، نون ذال رے، نمبر 3 قسم، یعنی بندہ خدا کی طرف سے یہ عمل واجب نہیں تھا آپ پر، آپ نے خود یا نذر کر کے یا قسم کر کے یا خدا سے عہد کر کے اس کو اپنے اوپر لازمی قرار دیا ہے۔ عمرہ مفردہ واجب نہیں ہے، آپ قسم کھاتے ہیں یا نذر کرتے ہیں یا عہد کرتے ہیں کہ میں عمرہ مفردہ کروں گا، اسی رجب میں عمرہ مفردہ کروں گا، یہ عمرہ مفردہ جو ابتدائی طور پر مستحب تھا اب وہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے خود اس کو اپنے اوپر قسم کھا کے یا نذر کر کے، جس کو منت ماننا کہا جاتا ہے، اپنے اوپر لازمی قرار دیا ہے، اس کو کرنا اب واجب ہوگا، نہ کرنا گناہ ہے، اس کا کفارہ کہ جس کی وجہ سے آپ اس گناہ کی سزا سے بچ سکیں، کفارہ مقرر ہے۔ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ بظاہر تینوں ایک چیزیں ہیں، وہ بھی قسم بھی ایک طرح کے ایگریمنٹ ہے، عہد بھی ایک طرح کا ایگریمنٹ ہے، نذر بھی ایک طرح کے ایگریمنٹ ہے، لیکن تینوں کے کفارے الگ الگ ہیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیوں الگ الگ ہیں، اس کا زیادہ کیوں ہے، اس کا کم کیوں ہے؟ اچھا جی، یہ پھر خدا اور رسول سے پوچھیں، میں اپنی طرف سے کوئی حکمت یا مصلحت جو ہے نا وہ تراشنے کا مجھے حق حاصل
نہیں ہے. میرا کام جو قرآن کے اندر یا سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب یہ بعد میں تفصیل عرض کروں گا. ایک گناہ جو ہے ان میں سے اس کے کفارہ آپ کو 3 چیزوں میں سے ایک میں اختیار دیا گیا ہے. یا 10 مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 روزے رکھو، یا غلام آزاد کرو. ہو سکتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا شاید سب سے آسان ہو، 10 روزے رکھنا اس سے مشکل ہے. غلام آزاد کرنا، ایک غلام کتنا ہوگا؟ یہ کوئی 500 کا تو نہیں ملے گا، غلام 1000 کا بھی نہیں ملے گا. وہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کیے تھے امیر المومنین علیہ السلام نے. 1000 غلام. اچھا، اب آپ کہیں کہ بھئی تینوں کی قیمت برابر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے شریعت میں، جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے. شریعت میں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. الاسلام هو التسلیم. اسلام احکام خدا بندی کے سامنے بلا چون و چرا دم مارے بغیر سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. ماہواری کی دنوں میں خاتون سے جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی بعد میں قضا نہیں ہے، روزے رہ جاتے ہیں تو ان کی بعد میں قضا ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ بس آپ سیدھے کہیں کہ بس امام معصوم نے کہہ دیا ہے اس میں قضا ہے تو قضا بجا لائے گی، اس میں قضا نہیں ہے. لوگوں نے بتایا ہے، کچھ حکمتیں بیان کی گئی ہیں. وہ روزہ سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے اور اس کو بھی آپ محروم کریں، یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، وہ ماہواری کے دنوں میں ہفتہ 10 دن یا اگر نہیں رکھ سکی تو بعد میں رکھے. نماز تو جو ہے نا وہ روزانہ ہی پڑھتی ہے، 7 دن جو ہے نا مہینے میں نہیں پڑھی گی تو کیا ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن اصل چیز ہے ہم کہتے ہیں الفارق النص. ان دونوں میں کون سی چیز ہے جو ان دونوں کے حکم میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے؟ وہ نص ہے، وہ معصوم کا فرمان ہے. عہد بعض اوقات اللہ بندے سے کرتا ہے، خدا بندے میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے. بعض اوقات ابتدائی طور پر بندہ خدا سے عہد کرتا ہے، بعض اوقات بندے آپس میں جو ہے نا وہ عہد کرتے ہیں. یہ 3 قسم کے، اس کے نمونے میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کروں گا. خدا بندے میں عہد، اور خدا نے کہا ہوا ہے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ ایگریمنٹ ہے، تم دعا کرو اور تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اچھا، بندہ خدا سے عہد کرتا ہے ابتدائی طور پر، خدا کی طرف سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، دستخط ایک طرف سے ہوتے ہیں. جس طرح طلاق جو ہے نا وہ شوہر کی طرف سے جاری کی جاتی ہے، ادھر بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی. بندہ خود نظر کرتا ہے، یا غیر مشروط طور پر یا مشروط طور پر. غیر مشروط طور، اگلے جمعرات کو روزہ رکھوں گا، کوئی شرط و قید آپ نہیں لگاتے. مشروط نظر، اللہ نے ابھی یہ رزلٹ آنے والا 2-3 دن میں، میرا بیٹا جو ہے اگر اس نے جو ہے نا وہ پوزیشن لی 1st 2nd 3rd تو اگلے جمعرات کو میں روزہ رکھوں گا. 1-2 دن میں جو ہے نا وہ رزلٹ آنے والا ہے. وہ اگر پوزیشن لیتا ہے تو اگلے جمعرات کو روزہ رکھنا آپ پر واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہوگا. یہ مشروط نظر ہے، مشروط نظر ہے. اچھا جی، اور اسی طرح وہ قسم ہے. عہد، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت بطور تمہید عرض کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر حالت میں ناپسندیدہ ہیں، ہر حالت میں ناپسندیدہ اور قابل مذمت ہے. ظلم، ستم، ہر حالت میں جو ہے نا وہ ہے. دنیا کے کسی عقل مند کے نزدیک ظلم کوئی پسندیدہ یا قابل تعریف عمل نہیں ہے. کچھ کام دنیا کی ہر عقل مند کے نزدیک وہ مستحسن ہے، قابل تعریف ہے، عدل اور انصاف. کچھ کام بعض اوقات اچھے ہوتے ہیں، بعض اوقات برے ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے. میں جھوٹ کی بحث میں آپ کو میں بتا چکا ہوں. ایک بے گناہ آدمی کو پکڑنے کے لیے یہاں جو ہے نا وہ پولیس آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کمپلیکس کے فلان جگہ موجود ہے، آپ کہیں کہ بھائی ادھر نہیں ہے، قسم بھی کھا لیں کہ وہ ادھر نہیں ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فلان جگہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اندر تابوت خانے میں یا زیارات کے پاس جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے یا اس کو تشدد سے بچانے کے لیے. پتہ ہے آپ کو کہ اگر اس بیچارے کو یہاں سے اٹھا کے لے جایا گیا
پھر ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو جائے گا، نہ پتہ چلے گا کہ زندہ ہے، نہ پتہ چلے گا کہ وہ مردہ ہے۔ یہ مثال کو ساری دنیا کے عقل مند یہ کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ یہ جو مال دنیا ہے نا، مال دنیا یہ نہ ہر حالت میں قابل تعریف ہے، نہ ہر حالت میں قابل مذمت ہے۔ کبھی یہ قابل تعریف ہے چونکہ یہ مال آپ کو جنت پہنچا دیتا ہے، کبھی قابل مذمت ہے، یہی مال روز قیامت آہنی لوہے کی زنجیر کی صورت میں روز قیامت بندے کو پہنا دیا جاتا ہے۔ یہی مال، یہی پیسہ، یہی بھیڑ بکریاں، یہی گندم، یہی کھجوریں، یہی کشمش جن کی جو ہے نا انسان نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوتی ہے۔ مال دنیا کبھی قابل مذمت ہے اور کبھی قابل تعریف۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی دو آیتیں ہیں، اس میں دو آیتیں ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 76، 77 اور 78۔ یہ آیت میں پڑھتا ہوں، وَمِنْهُمْ مَنْ آہد اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیا مکان کا کرایہ کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور اس طرح لَإِنْ آتَانَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازا، اس نے ہمیں کوئی مال و دولت دی، تو ہم اس میں سے لازمی طور پر صدقہ دیں گے راہ خدا میں، اور وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم ایسے کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا شمار صالحین میں ہوگا، نیک لوگوں میں ہوگا۔ وَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نوازا، یہ مال دنیا کا نام خدا نے قرآن میں خیر رکھا ہے، خیر۔ یہ کبھی خیر بنتا ہے، کبھی شر بنتا ہے۔ اچھا جی، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اس نے اپنے فضل کرم سے ان کو نوازا، بَخِلُوا بِهِ، اب اس میں سے حقوق اللہ کو ادا کرنے سے انہوں نے بخل سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا، وَهُمْ منہ پھیر لیا، اصلاً منہ پھیر لیا الہی احکام سے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ عجیب ہے، میں عرض کروں گا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے فرمایا ہے عہد شکنی اور وعدہ خلافی منافقت لے آتا ہے، اس کے نتیجے بندہ ٹھیک ٹھاک بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ اور ثبوت کے طور پر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی، فَعَاقَبَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ، اس عہد شکنی کے نتیجے میں وعدہ کیا تھا اگر اللہ اپنے فضل کرم سے ہمیں مال و دولت دے تو ہم صدقہ بھی دیں گے، نیک لوگوں میں بھی ہم شمار ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل کرم سے مال دیا، دولت دی، بخل کیا اور منہ پھیر لیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں میں نفاق کا بیج بول دیا، اس بخل اور کنجوسی کے نتیجے میں، إِلَّا يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ مرتے دم تک، یعنی اس دنیا سے پھر یہ لوگ منافق اٹھیں گے، جی آپ، بما اخلف اللہ، اسی اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی وجہ سے، جی آپ، وَمَا وَعَدُوهُ وَمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اسی جھوٹ بولنے کے نتیجے میں۔ اس آیے کریمہ کے شان نزول کے بارے میں یہ تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں، آپ سب جگہ موجود ہے، خصوصاً جو آسانی سے دستیاب ہے، آپ کے اکثر کے موبائلوں میں بھی ہوگا، شیخ محسن علی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر الکوثر میں اسی آیے کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 76، 77، 78 کی تفسیر میں انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ البتہ انہوں نے تھوڑا سا مختصر بیان کیا ہے، باقی مقامات پر وہ جو ہے نا وہ ہے۔ ایک شخص انصاری رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے، ثعلبہ بن عاطب، ثعلبہ نام ثعلبہ ہے، ولدیت میں تھوڑا سا شک ہو رہا ہے۔ ثعلبہ آیا، یا رسول اللہ غربت سے تنگ آ گیا ہوں، دعا کریں خدا مجھے اپنے فضل کرم سے کچھ دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مال دنیا بہت خطرناک ہے، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اس فقر اور غربت پر صبر کرو۔
وہ روایت میں نے سنی ہے اپنے مستند اساتید سے، روز قیامت لوگ اپنے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہوں گے، یہاں تک ہنسلی کی ہڈی تک اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ حکم دے گا زمین کو کہ پسینے کے جو قطرے گرتے ہیں نا، ادھر کوئی ماربل یا ٹائلیں نہیں لگی ہوئی ہوں گی، لیکن زمین سے کہے گا اس کے پسینے کے جو قطرے گرتے ہیں نا ان کو جذب نہ کرو، وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اسی دوران یہ اپنے لگے ہوئے ہوں گے، اوپر جو ہے نا وہ مرغابیوں کی طرح کچھ لوگوں کو پر لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر سے پرواز کر کے سیدھا اپنے قبروں سے ٹیک اپ کر کے جو ہے نا وہ جنت جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھیں یہ کون لوگ ہیں؟ ہم ادھر اپنے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اوپر سے پرواز کر کے جنت جا رہے ہیں۔ کہا کہ یہ وہ غریب ہیں جو اپنی غربت پر صبر کرتے رہے دنیا میں۔ صبر کرو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ تنگ آ گیا ہوں غربت سے۔ دعا کی آپ نے، اس کے بعد پیسہ آیا، کچھ بھیڑ بکریاں خریدی اس نے۔ بھیڑ یہ ریگولر 5 وقت مسجد النبی میں رسول خدا کی اختتام نماز پڑھنے آتا تھا۔ اس سے بڑھ کے اور کون خوش قسمت ہو سکتا ہے جو ریگولر 5 وقت کی نماز، اور وہ مسجد امام صادق میں یہ نہیں، مسجد النبی میں رسول خدا کی اقتداء میں امامت میں نماز پڑھتا تھا۔ وہ جو ہے نا وہ صبح اور شام کی نماز میں مغرب آتا تھا، دوپہر کو اپنی وہ بھیڑ بکریوں کو جو ہے نا وہ چرانے کے چکر میں دوپہر کو غائب ہو جاتا تھا۔ اچھا آہستہ آہستہ یہ مال دنیا اتنا بڑھ گیا، ان کو سنبھالتے سنبھالتے اب صرف جمعہ میں آنے لگا۔ صرف جمعہ میں نا باقی نہ گئے۔ ایک دفعہ جمعہ میں آیا تو رسول خدا نے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ مال دنیا خطرناک ہے، دیکھو تم مسجد النبی میں نماز با جماعت سے محروم ہو رہے ہو۔ یا رسول اللہ نہیں انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ بڑھ گئی، اللہ بھی اس سے امتحان لے رہا تھا، بڑی تیزی سے جو ہے نا پتہ نہیں شاید جڑواں بچے دے رہی تھی اس کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ مدینہ شہر ان کو سنبھالنے کے لیے ناکافی ہو گیا۔ جس طرح اسلام آباد میں یہ وہ کیا جو ہے نا وہ پالنا بھینسیں یا گائے وہ منع ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے نا وہ دودھ دیتے ہیں تو ان کو اجازت مل جاتی ہے۔ یہاں کوئی مشکل نہیں ہے جو اس ملک میں آسان نہ ہو۔ اچھا جی یہ باہر نکل گیا اور بالکل غائب ہو گیا۔ بھیڑ بکریوں کی تعداد اگر 121 ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آزاد جنگل میں 1 سال تک وہ آپ کی ملکیت میں رہیں۔ آج کل مشکل ہے، اونٹ کی الگ نصاب ہے، گائے بھینس کی الگ ہے، بھیڑ بکری کی الگ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ثعلبہ انصاری جس کو خدا نے آپ کی دعا کی برکت سے دولت دی ہے، اس کی بھیڑ بکریوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ آپ کسی کو بھیجیں، آپ نے ایک بندے کو بھیجا، وہ آیت جو زکوٰۃ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ ہوئی تھی، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم۔ یہ آیت زکوٰۃ ہے، صدقہ واجب، زکوٰۃ کو صدقہ واجب کہتے ہیں، فطرہ کو بھی صدقہ واجب کہتے ہیں۔ آپ کے بچے خدا نہ خواستہ مریض ہوں تو آپ صدقہ دیتے ہیں، وہ مستحب ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ سفر پہ جا رہے ہیں صدقہ دیتے ہیں، وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور فطرہ یہ صدقہ واجب کہلاتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں کے اموال سے آپ زکوٰۃ وصول کریں، اور یہ زکوٰۃ ان کی جو ہے نا پاکیزگی کا باعث ہوگی، ادائیگی زکوٰۃ، اور ان کے دل پاک ہوں گے، مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے حق میں دعا بھی کریں، فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ آپ جو ان کو دعا کریں گے نا ان کو قلبی سکون ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمارے حق میں جو ہے نا وہ دعا کی ہے۔ اپنا لیٹر پیڈ پر جو ہے نا وہ لیٹر بھی یہ میں دو اپنے بندے دے رہا ہوں، ان کو زکوٰۃ دو، اور پھر قرآن کی آیت بھی ان کو دے کے بھیجا 2 بندوں کی طرف۔ ثعلبہ کے پاس جب اس نے کہا گیا تو اس نے کہا ہم کوئی یہودی ہیں کہ ہم سے جزیہ وصول کیا جا رہا ہے؟ بھوکا مرنا بہتر ہے اس قسم کی دولت سے۔ جی اچھا جی یہ تو مالیت یہودی جیسا کہ وہ اہل بیت اطہار سے وہ مباہلہ نہ کر سکے اور جزیہ دینے پر جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوئے،
لیکن جزیہ دیتے ہیں یعنی ہم اتنا پیسہ سالانہ یا منتھلی دیں گے، اسلامی حکومت ہماری جان مال ناموس کی حفاظت کریں گے، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو جزیہ کہا کہ ہم کوئی اہل کتاب ہیں کہ ہم سے جزیہ وصول کیا جا رہا ہے۔ دوسرے بندے کے پاس بھیجا، اس نے کہا سمعا و طاعتا للہ ولرسول اللہ، اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے میرا جو ہے نا وہ سارے تسلیم ہم ہے۔ اونٹ تھے اس کے پاس، چن چن کے جو صحت مند اور موٹے تھے نا وہ بطور زکوٰۃ جو ہے نا وہ ان کے وہ حوالہ کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر جو ہے نا یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدُ اللَّهِ، خدا سے عہد کر کے اس کی عہد شکنی۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا یہ ایک عہد ہے، محمد الرسول اللہ بھی ایک عہد ہے، وہ اللہ سے عہد ہے، یہ رسول اللہ سے عہد ہے، علی ولی اللہ یہ امیر المومنین اور آپ کی اولاد طاہرین سے جو ہے نا وہ عہد ہے۔ جی شیطان کی عبادت کا لفظ آیا ہوا ہے، ہم نے خدا سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم شیطان کی اطاعت نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے۔ دنیا میں کوئی شیطان کا عبادت گزار ہے؟ بتوں کا پوجا کیا جاتا ہے، جی سورج کا کیا جاتا ہے، انڈیا میں گائے کا کیا جاتا ہے، آتش پرست لوگ بھی موجود ہیں، شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرتا۔ یہاں شیطان کی عبادت سے مراد شیطان کی اطاعت ہے۔ شیطان جس کام پر آپ کو لگائے، غلط کام پر اس کے پیچھے لگنے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عبادت کا جو ہے نا وہ نام دیا ہے۔ یہ عہد کر کے عہد شکنی کرنا، شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ کرنا، یہ گویا ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بندہ توڑ رہا ہے، جو یقیناً گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ اس کے بہت سارے احکام ہیں، نظر کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ منت مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس جس طریقہ سے ہم نے منت مانی ہے اب ہم پابند ہو گئے کہ وہ کام کریں، جبکہ وہ حقیقت میں منت ہوتی نہیں ہے۔ صرف دل میں نیت کر لیں کہ میں یہ کام کروں گا، وہ نہیں ہے، زبان سے بولنا پڑتا ہے۔ عہد کا کفارہ نظر سے زیادہ ہے۔ وہ میں عرض کروں گا، عہد اللہ بولے جاتے ہیں، صیغے بولے جاتے ہیں، یا ایسے ہی بے خیالی میں وہ تکیہ زبان جو ہے نا وہ بنا ہوتا کن لوگوں کا واللہ واللہ واللہ۔ یہ عرب ممالک میں جو کمیونسٹ قسم کے ہیں، جو خدا کو بھی قائل نہیں ہیں، ان کی زبان پر بھی ہے واللہ واللہ واللہ۔ اچھا جی واللہ میں ادھر جا رہا تھا، وہ کسی نے کہا نہیں، قسم کھا اس کو، واللہ میں ایسا کر رہا تھا، واللہ یہ قسم نہیں ہے، یہ قسم نہیں ہے۔ ایک ارادے کے ساتھ قسم کی مخالفت حرام ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے، اس کے نتیجے میں عذاب سے انسان جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ اور خصوصاً یہ عہد شکنی سورہ مومنین، جس کی ہماری روایات کے مطابق امیر المومنین نے خانہ کعبہ میں ولادت کے فوراً بعد جس کی تلاوت کی تھی، ان میں ایک یہ بھی ہے والذین هم لعہدہم واماناتہم راعون۔ ان کو نجات ملے گی یا کامیاب ہوں گے جو کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کے پاس امانت رکھتا ہے اس میں بھی خیانت نہیں کرتے اور صحیح حالت میں اس کو مالک تک پہنچا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔